السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اللہ رب العزت جب انسان کو دنیا میں بھیجتا ہے تو انسان کے تمام جو سسٹم ہے، نظام دوران خون ہے، پورے جسم میں جو خون گردش کرتا ہے، پھر سانس لینے کا نظام ہے جسے نظام تنفس کہتے ہیں، پھر اسی طرح ہے نظام انہضام یعنی ہضم ہونے والا نظام۔ ہم کھانا وغیرہ کھاتے ہیں، ہضم ہوتا ہے، اس سے پروٹینز وغیرہ، لحمیات اور فیٹس وغیرہ بنتے ہیں، توانائی بنتی ہے۔ یہ سارے سسٹم مکمل ہوتے ہیں انسان کے۔ کمی کس چیز کی ہوتی ہے؟ تعلیم و تربیت کی۔ انسانوں میں اور جنات میں اللہ رب العزت نے تعلیم و تربیت ایک حد تک کی ہوتی ہے، جس کا آپ کمپیوٹر بازار سے پرچیز کرتے ہو یا موبائل لیتے ہو، اس میں کچھ سافٹ ویئر ہوتا ہے، کچھ ہارڈ ویئر۔ ہارڈ ویئر کا مطلب وہ آپ چینج نہیں کر سکتے، اس کا اپنا ایک سسٹم ہے۔ ایک سافٹ ویئر ہے جس کو آپ چینج کر سکتے ہو اپنی مرضی، یہ اس میں پروگرامس وغیرہ انسٹال کر سکتے ہو۔ بالکل اسی طرح سے اللہ رب العزت نے جو انسان کو پیدا کیا تو اس میں کچھ سسٹم فکس کر دیے، جیسے سانس لینے کا نظام ہے، خون کی گردش ہے، پھر ہاضمے کا نظام ہے، پھر اعصابی نظام ہے جس میں مسکولر سسٹم ہے، برین کا پورا نظام ہے ہمارے دماغ کا۔ تو یہ سارے فکس ہے، اور کس چیز کو چھوڑ دیا؟ تعلیم و تربیت کو چھوڑ دیا۔ اب جو بچہ بولنا سیکھتا ہے، چلنا پھرنا سیکھتا ہے، معاشرے میں آ کے باہر خرید و فروخت کرنا سیکھتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ اور چیزیں بڑی سیکھ رہا ہوتا ہے، جو اپنے دوستوں سے سیکھتا ہے، رشتہ داروں سے سیکھتا ہے، والدین سے سیکھتا ہے، بہن بھائیوں سے سیکھتا ہے۔ اب میں بتاتا ہوں کہ ایک بچہ ہے جس نے گالی گلوچ سیکھی۔ اب وہ بچپن میں گالی گلوچ شروع کر دے گا، گالیاں نکالنی شروع کرے گا۔ اگر اس کی والدہ نے نہیں منع کیا، بڑے بھائی نے منع نہیں کیا، اس کے والد صاحب نے منع نہیں کیا، تو اس میں وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا، گالیوں پہ گالیاں نکالتا چلا جائے گا، اور ایسی ایسی گالیاں اس کے ذہن میں آئیں گی، زبان پہ آئیں گی کہ لوگ حیران رہ جائیں گے کہ یہ چھوٹا سا بچہ اتنی گالیاں دے رہا ہے، اس لیے کہ اس کی تربیت نہیں ہوئی۔ اب تربیت کرنے والے والدین یا بڑے بھائی یا رشتہ دار ہوتے ہیں، ماموں ہے، تایا ہے، چچا ہے، یہ اس کی تربیت کرنے والے ہوتے ہیں، یا پڑوسی ہیں، محلے دار ہیں، وہ لوگ تربیت کرتے ہیں۔ اب اسی طرح سے اگر کوئی بچہ برائی پہ پڑ گیا ہے، برائی کی کئی قسمیں ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال سگریٹ والی دیتا ہوں۔ سگریٹ پینا شروع کر دیا ہے تو شروع میں تو اس کے لیے مشکل ہوگا، بعد میں وہ چیز بڑھتی چلی جائے گی، پھر اس کو کوئی بری چیز بھی نہیں لگے گی، نہ وہ برائی لگے گی، نہ غیر شرعی بات لگے گی۔ اس لیے ابتدا ہی نہ کریں کہ آپ لوگ اس سائڈ پہ جائیں، ان معاملات کو دیکھیں، اس سائڈ پہ بھی نہ جائیں، ابتدائی نہ کریں، سگریٹ ہی نہ پیئیں۔ جو کوئی سگریٹ پلانا چاہ رہے ہیں تو اس سے کنارہ کشی کر لیں، الرجی اختیار کر لیں۔ اب میں اصل نکتے پہ آتا ہوں۔ بات کیا ہے؟ جب انسان غیر شرعی کام کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کی نحوست دل پر پڑتی ہے۔ اس کا علماء کرام فرماتے ہیں، بزرگان دین فرماتے ہیں، اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب ایک گناہ کرے گا تو دل پر ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے، چھوٹا سا پن پوائنٹ لگ جاتا ہے۔ دوسرا گناہ کرے گا، دوسرا کالا دھبا لگے گا، تیسرا گناہ کرے گا، تیسرا کالا دھبا لگے گا۔ وہ کالا دھبا صرف کالا نہیں ہوتا، جو انہوں نے لفظ کالا استعمال کیا ہے کہ آہستہ آہستہ دل سیاہ ہونے لگ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اندر کی ضمیر کی آواز ہے وہ آپ کو برائیوں سے نہیں روکے گی، خاموش ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس کو کہتے ہیں کالا دھبا لگ جائے، دل سیاہ ہوتا چلا گیا۔ اس نے پھر روشنی کی طرف نہیں آنا جب تک کہ آپ توبہ نہیں کرو گے، اللہ سے معافی نہیں مانگو گے، ذکر اذکار نہیں کرو گے، نمازوں کی پابندی نہیں کرو گے۔ اب ہوتا کیا ہے، ایک گناہ کیا، ایک کالا دھبا لگا، دوسرا گناہ کیا، دوسرا کالا دھبا لگا، کرتے کرتے اگر کسی نے اصلاح نہیں کی تو پورا دل کالا ہو جائے گا۔ اب جب پورا دل کالا ہو جائے گا تو پھر پتہ ہے کیا ہے، بندہ سخت دل ہو جاتا ہے،
اگر کوئی ظلم ہو رہا ہے اس کی نظر کے سامنے تو وہ ظلم کو روکے گا نہیں. غیر شرعی کام ہو رہا ہے اس کو منع نہیں کرے گا. وہ سمجھے گا زندگی تو ہے ہی یہی. اگر کوئی کسی کے اوپر ظلم کر رہا ہے, مار پیٹ رہا ہے, اس کے پیسے چھین رہا ہے, تو وہ قریب سے گزر جائے گا, وہ کہے کہ یہ زندگی ایسی ہے. اس لیے کہ اس کا دل مردہ ہو چکا, اس کے اندر احساس ہی نہیں ہے. اب اگر مردہ ہو جائے دل تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ اب میں حل بتاتا ہوں. فرض کیا اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے کہ آپ کسی برائی میں, کسی گناہ میں ملوث ہو گئے اور اس حد تک چلے گئے کہ اس سے بچنا مشکل ہو رہا ہے. پھر کیا ہوتا ہے حل اس کا؟ حل یہ ہے کہ اپنے آپ کو آہستہ آہستہ دین اسلام کی طرف موڑنا شروع کریں. سب سے پہلے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ پڑھیں, یا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ پڑھتے رہیں. پھر اگر یہ بھی نہیں پڑھ سکتے تو دعا اپنی زبان میں, مدر لینگویج میں, پنجابی میں, اردو میں, پشتو میں, جس زبان میں بھی کہیں یا اللہ مجھے معاف فرما, یا اللہ مجھے معاف فرما, یا اللہ مجھ سے بڑے گناہ ہو رہے ہیں, میرا دل اب نہ نماز پڑھنے کو دل کرتا ہے نہ ذکر اذکار کے لیے کرتا ہے, تو میرا دل تو مردہ ہو چکا, کالا ہو چکا. یہ تصورات میں کرنا ہوتا ہے. یا اللہ مجھے معاف فرما دے, یا اللہ مجھے بچا لے, یہ اچھی باتیں نہیں ہیں, میں ان سے نفرت کرتا ہوں. اپنے دل پہ دہراتے رہو. اور یہ ہے اس کو دھونے کا طریقہ, دل کو روشن کرنے کا طریقہ. آہستہ آہستہ جب ذکر کرنے لگ جاؤ گے, پھر میرا رب جب وہ دل کے غبار کو دھو دے گا, رنگ کو چینج کے غبار کو دھو دے گا, رنگ کو چینج کرے گا, روشنی پیدا کرے گا, پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ کا دل خود کرے گا یار ظہر کی اذان ہو رہی ہے میں نماز نہ پڑھ لوں, اب عشاء کی اذان ہو رہی ہے میں نماز نہ پڑھ لوں. سویا ہوا بستر پہ پڑا ہے, فجر کی اذان ہوتی ہے تو پھر وہ سوچے گا کہ میں نماز نہ پڑھ لوں. پھر وہ سوچ پیدا ہوتی ہے, پھر بندہ عملاً اس سائڈ پہ اپنا جھکاؤ پیدا ہوتے ہوئے محسوس کرتا ہے. یہ ہے اپنی محنت پہ. جب انسان محنت کرتا ہے تب ایسا ممکن ہوتا ہے. جب محنت ہی نہیں کرے گا, اس طرف سوچے گا ہی نہیں, سمجھے گا ہی نہیں, کبھی سوچا تک نہیں, کبھی اس نے بیٹھ کے اپنے زندگی کے رخ کو بدلنے کے لیے خیال تک پیدا نہیں کیا, تو اور اٹس پاسبل کہ میرا رب اس کے لیے راستے ہموار کرتا چلے. یہ تو انسان کی اپنی تربیت, تعلیم و تربیت ہے کہ وہ جس طرح چاہے گا اپنی زندگی کے رخ کو موڑ سکتا ہے. یہی تو ہے جزا سزا کا دارالعمل. یہ دنیا دارالعمل ہے. جو عمل کریں گے اچھا یا برا اس کی جزا یا سزا ملے گی. ٹھیک ہے, اب آج سے ہی آپ لوگ اپنے زندگی کے رخ کو بدلنا شروع کریں. پھر میں آپ کو ایک دو واقعات سناؤں گا, انشاءاللہ زندگی رہی تو کل انشاءاللہ سناؤں گا. تو آپ اپنی زندگی کے رخ کو بدلنے کے لیے سوچنا شروع کریں. اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.